اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس کے اس حصے میں ہم ان کتابوں کا تعارف شروع کر رہے ہیں کہ جو مکتب تشیع کی امہات الکتب کہلاتی ہیں، یعنی وہ اساسی کتابیں کہ جو مکتب تشیع کی بنیادی ترین کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کے بعد احادیث کی وہ کتابیں جو مکتب تشیع میں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کہ جس کتاب کا اصل نام کتاب ثقیفہ ہے، کتاب الثقیفہ۔ بعد میں اس کتاب کا نام اس کے مؤلف کے نام پر پڑ گیا، اور یہ بہت عام رائج ہے کہ بسا اوقات کتاب کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور کتاب کو اس کے مؤلف کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور شاید اس کی ایک وجہ وہ روایت بھی رہی ہو کہ جس روایت کو مستدرک الوسائل میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ من لم یکن عندہ من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم ابن قیس الہلالی فلیس عندہ من امرنا شیء۔ ہمارے شیعوں اور ہمارے محبوں میں سے جس کے پاس بھی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی نہ ہو، یعنی یہاں پر کتاب ثقیفہ نہیں کہا بلکہ کتاب کو نسبت دی مؤلف کی طرف، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی نہ ہو تو بس وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس ہمارے علوم میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے متعلق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا يعلم من اسبابنا شيئا، اور وہ ہمارے اسباب میں سے کسی چیز کو نہیں جانتا۔ وهو ابجد الشیعہ وسر من اسرار آل محمد، اور کتاب سلیم ابن قیس ہلالی فرماتے ہیں کہ یہ شیعوں کے لیے حروف تہجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حروف تہجی کا مطلب کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے کوئی کلام، کوئی کتابت، اس کی جو اساس ہے وہ حروف تہجی ہے۔ اگر حروف تہجی نہیں ہوں گے تو وہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی ہے، وہ کلام لکھا نہیں جا سکتا ہے، وہ کلام پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مکتب تشیع میں اگر کوئی چیز اساسی حیثیت رکھتی ہے تو کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سر من اسرار آل محمد، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی آل محمد کے اسرار میں سے ایک سر ہے۔ تو یہ روایت جس کو مستدرک میں نقل کیا گیا، شاید یہی سبب بنا کہ اس کتاب کی شہرت جو ہے وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کے عنوان سے ہوئی۔ سلیم ابن قیس ہلالی مکتب تشیع کے تمام علماء کے نزدیک ایک معتبر شخصیت ہیں، اور کسی نے بھی سلیم ابن قیس ہلالی کی شخصیت مکتب تشیع کے نزدیک ایک معتبر شخصیت ہے اور موثق شخصیت ہے۔ کسی نے بھی ان کی شخصیت میں کوئی جرح یا کوئی تضعیف نہیں نکالی ہے۔ جیسے کہ جو برقی ہیں وہ ان کے بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لأولیاء الامیر المؤمنین ویکفی بہذا مدحا و ثناء، کہ سلیم بن قیس ہلالی
امیر المؤمنین کے چاہنے والوں میں سے، یعنی خاص خواص میں سے تھے، اور یہی ان کی مدح اور ستائش کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے۔ شیخ مفید نے کتاب اختصاص میں ذکر کیا کہ ان سلیم بن قیس الہلالی رضی اللہ عنہ کان من شرطۃ الخمیس، سلیم بن قیس ہلالی شرطۃ الخمیس میں سے ایک شخص تھے، یعنی 5 افراد کے جن کو مولا کائنات نے معین کیا تھا، ان 5 افراد میں سے ایک شخصیت جناب سلیم بن قیس ہلالی تھے۔ تو مکتب تشیع کے نزدیک جو یہ شخصیت ہے سلیم بن قیس ہلالی معتبر اور موثق شخصیت ہے۔ فقط ایک نسبت دی جاتی ہے مکتب تشیع میں ابن غزائری کی طرف، اور ابن غزائری جو کہ ان کی کتاب ہے رجال ابن غزائری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان سلیمن لا یعرف ولا ذکر فی خبر، سلیم کو کوئی نہیں جانتا ہے، نہ ہی کسی خبر میں ان کو ذکر کیا گیا۔ وقد وجدت ذکرہ فی مواضع من غیر جہت کتابہ، جبکہ میں نے سلیم بن قیس ہلالی کا جو ذکر ہے وہ دیکھا ہے، پایا ہے اس کتاب کے علاوہ، یعنی کتاب سلیم بن قیس کے علاوہ مختلف مقامات پر میں نے ان کا ذکر پایا ہے۔ ولا من روایت ابان بن عیاش عنہ، یعنی روایت ابان بن عیاش کے علاوہ بھی میں نے سلیم بن قیس کا ذکر پایا ہے، ان کی کتاب کے علاوہ بھی میں نے اس کا ذکر پایا ہے، لیکن بہرحال اتنی معروف شخصیت نہیں ہے اور دوسری کسی خبر میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ ایک نسبت ہے، یعنی یہ کلام ہے جس کلام کی نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف۔ لیکن ابن غزائری، پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ سلیم بن قیس ہلالی کو کوئی جانتا نہیں ہے، بالخصوص مکتب تشیع میں کہا جائے کہ کوئی نہیں جانتا، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی جو کہ مولا کائنات سے لے کر تقریباً 6 امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک، یعنی تمام ائمہ کے جو ہے وہ صحابی رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے؟ اور جہاں تک یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کا کسی خبر میں ذکر نہیں ہوا، بہرحال اگر جو احادیث کی کتب کو چھان بین کرنے والے ہیں وہ جان لیں گے کہ یقیناً ان کا جو ذکر ہے وہ دوسری خبر میں بھی، دوسری روایت میں بھی ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آغا بزرگ تہرانی نے یہ بات نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے اور اس کو نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف، کہا کہ یہ بہت اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت نے ان کی کتاب میں تحریف کی ہے اور ان باتوں کو نسبت دے دی ابن غزائری کی طرف، یعنی یہ بات ابن غزائری نے نہیں کہی ہے بلکہ ان کی کتاب میں تحریف کر کے اور تعریف کرنے کے بعد اس بات کو نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف۔ بہرحال سلیم بن قیس ہلالی جو ہے وہ معروف شخصیت ہیں مکتب تشیع کے نزدیک، معتبر شخصیت ہیں، موثق شخصیت ہیں، اور اہل سنت کی کتب میں بھی ان سے روایت نقل ہوئی ہیں، منتہا یہ کہ ان کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سلیم بن قیس ہلالی جو ہے وہ ہمارے نزدیک بھی ان کی کچھ روایت موجود ہیں، لہٰذا ان کے نام میں مثال کے طور پر کبھی سلیم بن قیس ہلالی کی جگہ سلیم بن قیس اشعری لکھا گیا، کبھی سلیم بن قیس کی جگہ سالم بن قیس لکھا گیا، کبھی سلیم بن قیس کی جگہ مثلا سلمان بن قیس یا سلیمان بن قیس مثال کے طور پر لکھا گیا، کبھی سلیم بن قیس ہلالی کی جگہ سلیم بن قیس عامری لکھا گیا، کیونکہ ہلال بنی ہلال بن عامر کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اسی وجہ سے ان کو ہلالی کہا جاتا تھا، تو ہلالی کی جگہ ان کو مثال کے طور پر عامری لکھا گیا، یا مثال کے طور پر کہیں لکھا گیا سلیم بن قیس حنظلی۔ تو ایک شخصیت کو بہرحال کچھ اسباب کے تحت چھپانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اس کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شاید نہیں بلکہ شاید یقیناً یہ وہ پہلی کتاب ہے جو مکتب تشیع میں لکھی گئی، بلکہ یہاں تو دعویٰ یہ کیا گیا کہ شاید عالم اسلام میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ سلیم بن قیس ہلالی نے لکھی ہے، یعنی احادیث کی کوئی کتاب اگر عالم اسلام میں لکھی گئی ہے تو وہ سلیم بن قیس ہلالی کی ہے، کیونکہ سلیم بن قیس ہلالی کی وفات جو ہے وہ سن 76 ہجری میں ہے،
اور سن 76 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر سی بات ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے، سن 70 ہجری میں یا سن 60 ہجری میں لگا لیں آپ، یا سن 50 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس وقت تک پورے عالم اسلام میں سوائے قرآن مجید کے کوئی اور کتاب موجود نہیں تھی جسے اسلامی کتاب کہا جائے، کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ تو یہ پہلی کتاب ہے، اگر آپ عالم اسلام کو نہ بھی مانیں تو کم از کم مکتب تشیع میں یہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے، یعنی اصول کافی و کتب اربعہ سے بھی پہلے جو معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں مکتب تشیع میں، ان سے بھی پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے۔ اسی کے بارے میں ابن ندیم فہرست میں لکھتا ہے کہ وہ اول کتاب ظہر للشیعہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، پہلی وہ کتاب جو شیعوں کے لیے ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی ہے۔ رواہ ابان بن ابی عیاش ولم یرواہ غیرہ، جس کو ابان بن ابی عیاش نے نقل کیا۔ اسی طریقے سے بدر الدین سبکی وہ اپنی جو کتاب ہے معرفت الاوائل، اس میں لکھتا ہے کہ ان اول کتاب صنف للشیعہ وہو کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، پہلی وہ کتاب جو شیعوں کے لیے تصنیف کی گئی، لکھی گئی، وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی تھی۔ اسی طریقے سے زرکلی اپنی کتاب اعلام میں لکھتا ہے کہ سلیم ابن قیس الہلالی العامری الکوفی من اوائل المصنفین فی الاسلام، کہ سلیم ابن قیس ہلالی عامری جو کہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عالم اسلام کے سب سے پہلے مصنف ہیں، یعنی نہ صرف مکتب تشیع میں بلکہ پورے عالم اسلام نے جس نے سب سے پہلے کوئی کتاب لکھی ہے وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب ہے۔ اگرچہ کہ ایک نسبت دی گئی ہے کہ جو ابو رافع ہیں جو مولا کائنات کے صحابی ہیں، کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو اس سے بھی پہلے تھی، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید یہ دوسری کتاب ہوگی، لیکن بہرحال جو ظاہری قرائن دکھتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو کہ لکھی گئی نہ صرف مکتب تشیع میں بلکہ عالم اسلام میں۔ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ کتاب اصول اربعہ میاں میں سے ایک ہے۔ اصول اربعہ میاں کیا ہیں؟ یعنی وہ 400 کتابیں جو مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک 400 کتابیں تقریباً اماموں کے اصحاب نے لکھی، اور ان کتابوں کو اماموں پر پیش کیا گیا، ان کے سامنے پڑھا گیا یا اماموں نے خود اس کتاب کو پڑھا۔ تو یہ جو کتابیں تھیں جو اب سب کی مفقود ہیں، موجود نہیں ہیں، 400 کتابیں جن کو اصول کہا جاتا ہے، اصول اربعہ میاں 400 اصل، یعنی ہر اصل ایک کتاب ہے۔ تو یہ اس کا شمار کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کا شمار ان اصول اربعہ میاں میں سے آتا ہے، 400 کتابوں میں سے آتا ہے۔ جیسے کہ اصول اربعہ میاں کے بارے میں شیخ مفید کہتے ہیں وصنف الامامیۃ من عہد امیر المؤمنین علیہ السلام الی عصر ابی محمد العسکری علیہ السلام 400 کتاب تسمى الاصول، کہ امامیہ نے یعنی شیعوں نے مولا کائنات کے عہد سے لے کر مولا کائنات کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک 400 کتابیں لکھیں، اور ان کو اصول کا نام دیا گیا، یعنی 400 اصول، ہر کتاب کو ایک اصل کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے کچھ کتابیں ہیں کہ جن کے نام لیے جاتے ہیں، مثلا کتاب حلبی ہے، یہ بھی اصول اربعہ میاں میں سے۔ کتاب دیات ہے، جیسے کہ نجاشی کہتے ہیں سعید ابن حنان الکنانی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لہو کتاب الدیات، کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کو کتاب دیات کہا جاتا ہے، رواہ عن آبائہ، جس کو انہوں نے نقل کیا، یعنی سعید ابن حنان نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا، وعرضہ علی الرضا علیہ السلام، اور اس کتاب کو پیش کیا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں۔ والکتاب یعرف بین اصحابنا بکتاب عبداللہ ابن ابجر، جبکہ یہ کتاب جو ہمارے اصحاب کے درمیان عبداللہ ابن ابجر کی کتاب کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طریقے کتاب یوم و لیلہ، یہ کتاب جو ہے وہ یونس ابن عبد الرحمن جو انتہائی موثق اصحاب اجماع میں سے ہمارے مکتب تشیع کے صحابی بھی ہیں، اور جو ہے وہ راوی بھی ہیں، انتہائی موثق راوی اور انتہائی موثق یعنی اصحاب اجماع میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ روایت نقل، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب یوم و لیلہ، اور
کشی کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ کنت مریضاً، میں ایک دن مریض تھا، فدخل علیہ ابو جعفر علیہ السلام، اور میں مریض تھا تو مجھ پر جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام میرے دولت قدرے پر تشریف لائے، میرے غریب خانے پر تشریف لائے، یعودنی فی مرضہ، اور میری عیادت کے لیے، میری مرض میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِ کِتَابُ یَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پس جب وہ میرے پاس بیٹھے تو میرے سرانے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، کتاب یوم و لیلہ، یعنی روز و شب کے اعمال جس کے اندر بیان کیے گئے تھے۔ فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُ وَرَقَةً وَرَقَةً، تو امام نے ایک ایک ورق کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا، یعنی ورق گردانی اس کی شروع کی، حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، یہاں تک کہ اول کتاب سے لے کر آخر کتاب تک امام نے اس کتاب کو پڑھا۔ وَجَعَلَ يَقُولُ، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے، رحم اللہ یونس، رحم اللہ یونس، رحم اللہ یونس، خدا یونس پر رحم کرے، خدا یونس پر رحم کرے، خدا یونس پر رحم کرے۔ یہ جو کتاب ہے یونس ابن عبد الرحمن نے لکھی تھی، اور یہ کتاب احمد بن ابی خلف کے پاس موجود تھی۔ احمد بن ابی خلف کہتا ہے کہ میں مریض تھا اور میرے پاس جو ہے وہ پانچویں امام میری عیادت کے لیے آئے، تو یہ کتاب میرے سرانے رکھی ہوئی تھی، اور یہ کتاب بھی جو ہے وہ اصول اربعہ میں سے۔ تو دوسری خصوصیت جو کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی ہے وہ یہ کہ یہ ان 400 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو کہ ائمہ اطہار کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور ائمہ اطہار کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ تیسری جو اس کتاب کی خصوصیت ہے، اگر اس زمانے کو دیکھا جائے کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے تو وہ زمانہ انتہائی پرآشوب زمانہ ہے، یعنی ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں حدیث نقل کرنے پر پابندی ہے، چاہے جائے کہ حدیث کو لکھا جائے، حدیث کو نقل کرنے پر پابندی ہے، یعنی مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ایک کام کیا گیا امت کی جانب سے، وہ جو نعرہ لگایا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے فقط اللہ کی کتاب کافی ہے، اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ لہذا خلیفہ اول کے دور میں بھی انہوں نے کہا کہ انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث تختلفون فیہا والناس بعدکم اشد اختلافا، کہا کہ تم لوگ رسول اللہ سے احادیث بیان کرتے ہو جبکہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے، کوئی کہتا ہے نہیں اس طریقے سے، کوئی کہتا ہے کہا، کوئی کہتا ہے نہیں کہا، جبکہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ اختلاف کریں گے۔ فلا تحدثوا عن رسول اللہ شیئا، پس رسول اللہ سے کسی چیز کو بیان نہ کرو، کوئی حدیث رسول خدا کی بیان نہ کرو۔ فما سألکم قولوا بیننا و بینکم کتاب اللہ، پس جو شخص بھی تم سے کوئی سوال کرے تو اس کو کہو کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، احادیث کے بارے میں کوئی سوال نہ کرو۔ فاستحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، پس جس کو اللہ کی کتاب نے حلال قرار دیا اس کو حلال شمار کرو، جس کو اللہ کی کتاب نے حرام شمار کیا اس کو حرام قرار دو۔ تو یہ یعنی انتہائی عجیب اور غریب بات ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو خداوند کریم نے مبین قرآن اور مفسر قرآن قرار دیا، یعنی جس کی احادیث قرآن مجید کو بیان کر رہی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ احادیث سے ہٹ کر جو ہے وہ قرآن مجید کو لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ بھائی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، مگر نہ یہ بیان ہوا کہ فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، نہ ظہر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، نہ عصر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، تو بیان نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو کون بیان کرے گا؟ احادیث رسول بیان کریں گی۔ قرآن مجید میں ہوا کہ تم سعی کرو صفا اور مروہ کے درمیان، اب سعی میں 7 چکر لگانے ہیں یا 14 چکر لگانے ہیں، یہ کون بیان کرے گا؟ یہ جو ہے وہ حدیث بیان کریں گی۔ طواف کعبہ کا حکم ہوا کہ طواف کرو، طوافو، اس خانہ کعبہ کا طواف کرو، لیکن طواف کرنے میں کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7، 14، 28، کتنے چکر لگانے ہیں؟ کون بیان کرے گا؟ یہ جو ہے وہ رسول خدا کی احادیث بیان کریں گی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کتاب خدا کو احادیث سے ہٹ کر لیا جائے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کام کیا گیا خلیفہ اول کے دور میں۔ پھر خلیفہ دوم میں اس کام کو اور مزید، یعنی ایک جو اسے کہنا چاہیے، اگر میں الفاظ استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا، کہ مسلمانوں کے حق میں جو سب سے بڑی جنایت اور سب سے بڑا جرم انجام دیا گیا وہ یہی تھا کہ احادیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ موجود ہے، روایت موجود ہیں، جیسے کہ خلیفہ ثانی کے دور میں قرظہ بن کعب کہتا ہے کہ ہم نکلے اور ہم عراق کا ارادہ رکھتے تھے، تو ہمارے ساتھ خلیفہ دوم نے ہمیں جو ہے وہ اسے کہنا چاہیے کہ
چھوڑنے کے لیے آئے ہمارے ساتھ ساتھ. جب چھوڑنے کے لیے آئے تو ہم سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کیوں آیا ہوں؟ کہا کہ کیونکہ ہم رسول اللہ کے اصحاب ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے لگے کہ انکم تأتون اہل قریۃ لہم دوی بالقرآن کدوی النحل، میں تمہارے ساتھ اس وجہ سے آیا ہوں کیونکہ تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو، ایسی بستی میں جا رہے ہو کہ وہ قرآن سے اس قدر مانوس ہیں یا قرآن کی اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جیسے چھتے میں مکھیاں بنبناتی ہیں، یعنی ان کو قرآن سے اس قدر ان کو لگاؤ ہے. فلا تبدونہم بالاحادیث، پس جب تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو کہ جو قرآن سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں تو ان کو احادیث رسول میں مشغول نہ کرنا، ان کے سامنے احادیث بیان نہ کرنا. فیشغلونکم وجرد القرآن، جب تم ایسا کرو گے تو تم ان کو احادیث میں مشغول کر دو گے اور قرآن سے ان کو جدا کر دو گے. وَأَقِلُّ الرِّوَایَةِ عَنْ رسول اللہ، اور رسول خدا سے بہت تھوڑی روایتیں بیان کرو. وَامْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، بس چلے جاؤ جبکہ میں تمہارا شریک ہوں. فَلَمَّا قَدِمَ قَرْضَةَ قَالُوا حَدِّثْنَا، جب قرضہ عراق میں آئے تو اہل عراق نے کہا کہ، یا ان لوگوں نے کہا کہ حدثنا، اہل عراق نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے حدیث رسول بیان کیجئے. تو کہا کہ قال نہانا ابن الخطاب، ہمیں ابن خطاب نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے. لہذا بہت سختی سے اس بات پر عمل درآمد کرایا گیا کہ کوئی بھی رسول خدا کی احادیث بیان نہیں کرے گا. یہاں تک کہ صرف زبان سے منع نہیں کیا گیا بلکہ کچھ اصحاب کو مدینے میں یعنی روکا گیا، یعنی ان کو پابندی لگائی گئی، ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مدینے سے باہر نکلیں. جیسے کہ ابن مسعود اور ابو مسعود انصاری، ابو درداء، کہا کہ ان کو جو ہے وہ بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ما هذا الحدیث الذي تکثرون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی حدیث ہے جو تم رسول خدا سے کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہو. فحبسهم بالمدینہ حتی استشہدا، بس یہاں تک کہ ان کو مدینے میں جو ہے وہ کیا رکھا، ان کو محبوس کر دیا، مدینے سے باہر ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ تازیانے مارے گئے، جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، لو تکلمت بها فی زمن عمر لشج رأسی، اگر یہ خلیفہ دوم کے دور میں بیان کرتا تو وہ میری پیشانی گھسیٹ لیتے. پھر اسی کام کو ادامہ دیا گیا خلیفہ سوم کے زمانے میں. کہا کہ لا یحل لأحد یروی حدیثا لم یسمع به فی عہد ابی بکر ولا عہد عمر، کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کوئی کسی ایسی حدیث کو بیان کرے کہ جس حدیث کو نہ خلیفہ اول کے زمانے میں سنا گیا ہو نہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں سنا گیا ہو. ظاہر سی بات ہے جب دو زمانوں میں پابندی لگ گئی ہے تو حدیث کو کیسے سنا جائے گا؟ جب پہلے والے دو خلیفہوں نے حدیث پر پابندی لگا دی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں فقط انہی حدیث کو بیان کرو کہ جو سنی گئی ہیں، جو سنی نہیں گئی ہیں ان کو بیان نہ کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر شام کا دور آتا ہے، اس میں بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ایاکم والاحادیث الا حدیثا کان فی عہد عمر فإن عمر کان یخیف الناس فی اللہ عز وجل، کہ بچو ان احادیث سے مگر یہ کہ وہ حدیث جو خلیفہ ثانی کے دور میں بیان کی گئی ہو، کیونکہ خلیفہ ثانی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے. تو خلیفہ ثانی نے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھرپور انداز میں اس مہم کو چلایا کہ کسی بھی دور میں کسی بھی طریقے سے رسول خدا کی حدیث بیان نہ ہو. اب یہ وہ دور ہے، یعنی تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے، تقریباً یا 90 سال کا چلیں اب لگا لیجئے. عمر ابن عبد العزیز کے دور میں، جو کہ بنی امیہ کا خلیفہ ہے، اس کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جو احادیث رسول بیان کرنے پر پابندی تھی اس کو اٹھایا اور کہا کہ احادیث رسول کو بیان کیا جائے. اس سے پہلے تک جو ہے وہ احادیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی تھی. تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس کتاب کو لکھا گیا، یعنی کتنی زحمت اٹھائی ہوگی اس کتاب کو لکھنے میں، اس کتاب کو جمع کرنے میں اور اس کتاب کو بیان کرنے میں. احادیث کو جمع کرنا بہرحال ایک مشکل کام ہے جب ایسے دور میں کہ پابندی لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی. طریقہ کیا تھا کتاب سلیم بن قیس کا حدیث نقل کرنے کا؟ وہ فقط نقل کرنے پر احاطہ نہیں کرتے تھے، اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی واقعے کو کسی ایک راوی سے سنا ہے تو کسی دوسرے راوی سے بھی اس واقعے کو سنا جائے، تاکہ صحیح جو تفصیل ہے واقعے کی یا جو صحیح
حادثہ ایک رونما ہوا ہے، اس حادثے کی تمام جوانب جو ہے وہ ذکر ہو جائیں۔ لہٰذا ایک ہی حدیث کو مختلف راویوں سے نقل کرتے تھے، بلکہ اس کو ائمہ اطہار کے سامنے پیش بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی خصوصیات تھیں۔ اگر اس کے محتوا پر، اس کے مضامین پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو اس کی کتاب کا جو محور اصلی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام کتاب السقیفہ پڑا، وہ رسول خدا کے چلے جانے کے بعد جو حوادث پیش آئے، بالخصوص وہ مظالم جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آئے، ان حوادث کو اس کتاب میں نقل کیا گیا۔ یہ اس کا سمجھیں جو ایک محور اصلی ہے کہ جس کی وجہ سے بہرحال اس کتاب سے جو ہے وہ دشمنی کا بھی اظہار کیا گیا، اس کے لکھنے والے سے بھی دشمنی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اس کتاب کے محور ہیں، یعنی جو مضامین اس کتاب میں بیان ہوئے، وہ دوسرا جو اس کا محور اصلی ہے وہ ولایت اور امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ جیسے کہ بیان کیا کہ ولایت ارکان اسلام میں سے ایک ہے، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایۃ لآل محمد، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو ہے وہ ولایت محمد اور آل محمد۔ پھر اس کے بعد جو بیان کیا گیا کہ ولایت اور براءت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ولایت جو ہے وہ براءت کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اگر ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک براءت نہیں ہوگی، براءت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ولایت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ پھر وہ احادیث جو کہ مشہور احادیث ہیں کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی امت اور ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا، ان احادیث کو بیان کیا گیا۔ مولا کائنات کی ولایت کو مختلف احادیث سے بیان کیا گیا ہے، عصمت ائمہ اطہار کو بیان کیا گیا، حجت خدا کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مزید اس کا جو محتوا ہے وہ یہ کہ ایمان اور کفر کی بحث کو جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ اور تیسرا جو اس کا محتوا ہے، تیسرا جو اس کا محور ہے اس کتاب کا، وہ یہ کہ جو واقعات، تاریخی واقعات واقع ہوئے عالم اسلام میں، ان کو نقل کیا گیا۔ جیسے واقعہ مباہلہ ہے، جیسے وہ احادیث جو کہ مربوط ہیں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے حدیث دار ہے، مباہلے کا واقعہ ہے، یا جو ہے وہ مثال کے طور پر کلام و دعوات کا واقعہ ہے کہ رسول خدا نے لوگوں سے جو ہے وہ کلام و دعوات مانگا اور لوگوں نے نہیں دیا، یا جو سقیفہ میں جو کچھ ہوا، اسی طریقے سے کس طریقے سے مولا کائنات کے گھر پر حملہ کیا گیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا، ان کو اذیت پہنچائی گئی۔ ان تمام حوادث کو اس کتاب میں نقل کیا گیا۔ تو یہ ایک کتاب ہے، اگرچہ کہ اس کتاب کے بارے میں مختلف قسم کے کچھ اشکالات بھی کیے جاتے ہیں، راوی کے بارے میں کچھ اشکالات کیے جاتے ہیں کہ یہ ابان بن ابی عیاش سے نقل ہے، اور ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ مثال کے طور پر موثق نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ایک تفصیلی گفتگو ہے، ہم نے فقط تعارف کے حد تک آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔